امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 101 میں ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کو زہد اختیار کرنے والوں اور اس سے پہلو بچانے والوں کی نظر سے دیکھو، خدا کی قسم وہ جلد ہی اپنے رہنے سہنے والوں کو اپنے سے الگ کر دے گی اور امن و خوشحالی میں بسر کرنے والوں کو رنج و اندوہ میں ڈال دے گی، اور جو چیز اس میں کی منہ موڑ کر پیٹھ پھرا لے وہ واپس نہیں آیا کرتی، اور آنے والی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی راہ دیکھی جائے۔ اس کی مسرتیں رنج میں سمو دی گئی ہیں، اور جمع مردوں کی ہمت و طاقت اس میں کمزوری اور ناتوانی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو دنیا کو خوش کر دینے والی چیزوں کی زیادتی تمہیں مغرور نہ بنا دے، اس لیے کہ جو چیزیں تمہارا ساتھ دیں گی وہ بہت کم ہیں۔ حضرت علی اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، خدا اس شخص پر رحم کرے جو سوچ بچار سے عبرت اور عبرت سے بصیرت حاصل کرے۔ دنیا کی ساری موجود چیزیں معدوم ہو جائیں گی گویا کہ وہ موجود تھی ہی نہیں، اور آخرت میں پیش آنے والی چیزیں جلد ہی موجود ہو جائیں گی کہ گویا وہ ابھی سے موجود ہیں۔ ہر شمار میں آنے والی چیز ختم ہو جایا کرتی ہے، اور جس کی آمد کا انتظار ہو اسے آیا ہی جانو، اور ہر آنے والے کو نزدیک اور پہنچا ہوا سمجھو۔ اسی خطبے کا ایک جزء یہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، عالم ہے وہ جو اپنا مرتبہ شناس ہو، اور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت نہ پہچانے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو وہ ہے جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہے، اس طرح کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا اور بغیر رہنما کے چلنے والا ہے۔ اگر اسے دنیا کی کھیتی بونے کے لیے بلایا جاتا ہے تو سرگرمی دکھاتا ہے، اور آخرت کی کھیتی بونے کے لیے کہا جاتا ہے تو کاہلی کرنے لگتا ہے۔ گویا جس چیز کے لیے اس نے سرگرمی دکھائی وہ تو ضروری تھی، اور جس میں سستی و کوتاہی کی وہ اس سے ساقط تھی۔ اسی خطبے کا ایک جزء یہ بھی ہے جس میں حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں وہ خوابیدہ مومن ہی بچ کر نکل سکے گا کہ جو سامنے آنے پر جانا پہچانا نہ جائے، اور نگاہ سے اوجھل ہونے پر اسے ڈھونڈا نہ جائے۔ یہی لوگ تو ہدایت کے جگمگاتے چراغ اور شب پیمائیوں میں روشن نشانیاں ہیں۔ نہ وہ ادھر ادھر کچھ کا کچھ لگاتے پھریں، نہ لوگوں کی برائیاں اچھالتے ہیں اور نہ ان کے راز فاش کرتے ہیں۔ اللہ انہی لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اور ان سے اپنے عذاب کی سختیاں دور کرے گا۔ اے لوگو، وہ زمانہ تمہارے سامنے آنے والا ہے کہ جس میں اسلام کو اس طرح اوندھا کر دیا جائے گا جس طرح برتن کو ان چیزوں سمیت جو اس میں ہوں الٹ دیا جائے۔ اے لوگو، اللہ نے تمہیں اس امر سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ تم پر ظلم کرے، مگر اس سے پناہ نہیں کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے۔ اس بزرگ و برتر کہنے والے کا ارشاد ہے، اس میں ہماری بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم تو بس ان کا امتحان لیا کرتے ہیں۔